بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بحرین نے چائنا کی کورونا کی ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ اس سے پہلے بحرین نے امریکی دوا ساز کمپنی فائزر کی جرمن کمپنی بایو این ٹیک کے اشتراک سے تیار کردہ ویکسین کے استعمال کی منظوری دی تھی۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات نے اس ویکسین کے استعمال کی منظوری دی تھی اور اس کے کلینکل رزلٹ کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ کورونا کے علاج میں 86% مؤثر ہے۔ بھارت میں کسانوں کا احتجاج 19ویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ آج سارے ملک میں بھوک ہڑتال کی جا رہی ہے۔ مودی سرکار سے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ متعدد ریاستوں میں اہم شاہراہوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ دلی کے وزیر اعلیٰ بھی کاشتکاروں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ دلی کی ایک بارات کے باراتیوں نے بھی کسانوں کے حق میں اور مودی کے خلاف پوسٹر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ دولہے کا کہنا تھا کہ وہ بھی کسان فیملی سے ہیں اور اس مظاہرے کا ساتھ دینا فرض سمجھتے ہیں۔ برمنگھم میں ہزاروں افراد نے بھی بھارتی قونصل خانے کے باہر مظاہرہ کیا ہے۔ ٹویٹر نے ایک بار پھر پالیسی کی خلاف ورزی پر صدر ٹرمپ کے اکاؤنٹ کے خلاف ایکشن لے لیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ نے صدر کے ٹویٹ پر عارضی پابندی لگا دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے انتخابات اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق بے دھڑپے ٹویٹس کا سلسلہ شروع کیا تو ٹویٹر نے انتخابی رزلٹ پر اثر انداز ہونے کی پالیسی کے تحت مذکورہ ٹویٹ کو محدود کر دیا۔ اب ٹویٹ کو پڑھنے یا شیئر کرنے والے یوزر کو پیغام لکھا آ رہا ہے کہ ٹویٹر قوانین کی خلاف ورزی کی پاداش میں عارضی پابندیاں اس اکاؤنٹ پر عائد کر دی گئی ہیں۔ ایک سروے میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ افغانستان میں اقلیتوں کے 80% لوگ امن عمل میں مزید نمائندگی چاہتے ہیں۔ 79% اقلیتی لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں امن عمل سے باہر رکھا گیا ہے۔ سروے میں 595 مختلف افراد سے رائے پوچھی گئی تھی، جن میں 48% خواتین اور 52% مرد شامل تھے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان متنازع خطے قراباخ میں ایک بار پھر جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ آذربائیجان نے آرمینیا پر لڑائی بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ آرمینیا کے اہلکاروں نے سرحدی علاقے میں ان کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں 4 آذری اہلکار مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب آرمینیا کے حکام نے بھی آذربائیجان کی آرمی پر حملے کا الزام لگایا ہے، جس میں ان کے 6 اہلکاروں کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ماہ نومبر کو 6 ہفتوں کی لڑائی کے بعد روس کے تعاون سے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان لڑائی بندی ہو گئی تھی۔ معاہدے کے تحت آرمینیا نے آذربائیجان کو وہ علاقے واپس کیے جن پر 1990 کی دہائی سے اس پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ صہیونی حکام نے مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے میں 2 ہفتوں کے دوران 52 املاک کو مسمار کیا ہے، جن میں زیادہ تر مکانات شامل ہیں۔ ان اقدامات میں 67 افراد کو بے گھر کیا گیا ہے اور اس سے 880 دوسرے افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں 49 املاک کو مغربی کنارے میں ایریا سی میں مسمار کیا گیا، جبکہ 3 مکانات کو مقبوضہ بیت المقدس میں مسمار کیا گیا۔ برطانیہ میں زیر اہتمام آن لائن کشمیر کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی قبضے والے مقبوضہ وادی میں آبادی کے تناسب کے بھارتی اقدامات کو خطرناک قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ وادی کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے کردار ادا کرے۔ بھارت کو مقبوضہ وادی میں غیر قانونی اقدامات سے روکا جائے۔ مقبوضہ وادی کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ بھارت مقبوضہ وادی میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے ہندوؤں کو آباد کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے مقبوضہ وادی کے لوگ 70 سالوں سے وعدوں کی پاسداری کے منتظر ہیں۔ بھارت نے خود یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کیا تھا۔ اب عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت کو مجبور کرے کہ وہ اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے تعاون کرے۔
پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر راولپنڈی میں کارروائی کرتے ہوئے 3 تخریب کاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہیں افغانستان سے فنڈنگ اور رہنمائی مل رہی تھی۔ انہوں نے راولپنڈی میں 4 واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ انصاف کی فراہمی میں تمام رکاوٹیں ریاست کی طرف سے اور الزام عدالتوں پر آتا ہے۔ اسلام آباد عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے مکالمے کے دوران ریمارکس دیے کہ آئین میں لکھا ہے کہ جلد اور فوری انصاف ہر شہری کو مہیا کیا جائے گا۔ عدالتیں دیکھ لیں آپ نے کس حال میں بنا رکھی ہیں اور شہریوں کو وہاں کتنے مسائل ہیں۔ آپ جو رپورٹس جمع کرواتے ہیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں، عملاً بتائیں کہ کیا کیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ 10 دن کا وقت ہے، ہمیں کوئی عملی حل بتائیں ورنہ اعلیٰ ترین عہدیدار کو طلب کریں گے۔ عدالت عالیہ نے وزیر اعظم کے مشیر داخلہ شہزاد اکبر کو 24 دسمبر کو ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ریاست نام کی چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں نئے سیکٹرز کی تعمیر سے بے گھر ہونے والے شہریوں کی درخواستوں پر سماعت کی گئی۔ عدالت کا مزید کہنا تھا کہ ریاست جب کرپٹ ہو جائے تو اسے بلیک میل کیا جاتا ہے، ورنہ کسی کی جرت ہے کہ ریاست کو بلیک میل کرے۔ سی ڈی اے صرف F6 کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، باقی اسلام آباد کا حال جا کر دیکھیں۔ بااثر لوگوں نے معاوضے بھی لے لیے لیکن عام شہریوں کو نہ تو معاوضہ ملا اور نہ ہی متبادل پلاٹس۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مستقبل میں پی ڈی ایم کے بلیک میل کرنے کے اور بھی منصوبے ہو سکتے ہیں، لیکن میری حکومت کبھی بھی NRO نہیں دے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لٹیرے کوئی بھی ہتھ کنڈا اختیار کر لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے انہیں NRO کبھی بھی نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پی ڈی ایم کے لاہور جلسے کے بعد کہا کہ آج مجھ سے NRO مانگنے کے لیے بڑی اور انتہائی مہنگی کوشش کی گئی۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا ہمیشہ کی طرح انہیں ایک ہی جواب ہے کہ NRO نہیں ملے گا۔ پی ڈی ایم نے بہت ساری رقم اور وقت صرف کر کے سنگ دلی کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالیں۔ اپوزیشن کے اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے لیے شہریوں کی حفاظت اور فلاح و بہبود کتنی اہم ہے۔ یہ سب صرف اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے اور NRO کے لیے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ لاہور نے فیصلہ سنا دیا ہے، تابعدار خان کو جانا ہی ہوگا۔ پی ڈی ایم کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ مینار پاکستان ہی نہیں، آس پاس کی سڑکیں بھی بھر چکی ہیں۔ لاہور تمام صوبوں کے لیے بڑے بھائی نہیں بلکہ سگے بھائی کا کردار ادا کرے گا، کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جو شخص خدا کے لہجے میں NRO نہ دینے کا اعلان کرتا ہے، آج نواز شریف سے NRO مانگ رہا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ماسک پہن کر آئیں۔ کورونا سے زیادہ خطرناک مرض عمران خان کا ہے۔ جب سے یہ مرض آیا ہے پاکستان میں ترقی، چینی، گندم، آٹا، بجلی، گیس، میڈیا، لوگوں کا روزگار، دوا قرنطینہ میں چلی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تابعدار خان نے کہا کہ اپوزیشن مجھے جانتی نہیں، ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ ملک کا بچہ بچہ جان چکا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ 2011 میں عمران خان کا جلسہ ISI کے شجاع پاشا نے کروایا تھا۔ 2013 کے انتخابات میں جب عمران خان کو عبرتناک شکست ہوئی تو سمجھ آ گیا کہ تابعداری کے بغیر وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ ان کے سلیکٹرز کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنا نالائق ہوگا۔ مریم نواز نے کہا کہ پارلیمنٹ میں مکالمے کی بات کی جاتی ہے، کون سی پارلیمنٹ جسے ISI کا ایک ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے؟ مریم نواز نے کہا کہ یہ کرنل نواز شریف کو غدار اور انڈیا کا یار کہتا ہے۔ دوستو، چونکہ مریم نواز نے آرمی کے بارے میں بات کی ہے، اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی مریم نواز سے پوچھے کہ 90 کی دہائی میں آپ کے ابا جی کو بھی تو یہی ISI لے کر آئی تھی، تو مریم نواز کا یقیناً یہ جواب ہوگا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میری تو عمر 20 سال ہے، میں تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔
بہرحال مریم نواز نے جلسے کے شرکا سے مخاطب ہو کر کہا کہ وعدہ کرو کہ اگر اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے کے لیے نکلنا پڑا تو نکلو گے، اور وہاں جتنے دن رکنا پڑا تو رکو گے۔ مریم نواز نے تقریر کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے سابقہ بیانات اور تقاریر کی ویڈیو بھی چلوائی، جس میں وہ میاں نواز شریف کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام آباد کے سنگم پر واقع نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں نائٹ پارٹی میں تصادم کے دوران 2 لڑکیاں چھت سے نیچے گر گئیں، جس کے نتیجے میں ایک لڑکی دم توڑ گئی اور دوسری شدید زخمی ہے۔ فلیٹ میں موجود 4 لڑکوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یورپ میں ایک اور مسجد کو نفرت انگیزی کا نشانہ بنانے کے لیے اس پر حملہ کیا گیا ہے۔ ہالینڈ کے ایک شہر میں اولو مسجد کی انتظامیہ نے بتایا کہ مسجد کے داخلی دروازے اور دیوار پر مسلمانوں کے لیے نفرت انگیز عبارت لکھی گئی اور صلیب کے نشانات بھی بنائے گئے۔ نفرت انگیز جملوں سے مسلمانوں کو دلی صدمہ پہنچا ہے۔ 44 سالہ مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، تاہم اصل ذمہ داران کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ دوستو، یاد رہے کہ یورپ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کے واقعات بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ برطانیہ کی ایک یونیورسٹی کی حال ہی میں کی جانے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ موٹاپا کسی فرد کی صحت کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے، مگر ہر ایک میں مختلف جان لیوا امراض کا خطرہ یکساں نہیں ہوتا۔ دریافت کیا گیا ہے کہ کسی فرد میں موٹاپے کا طویل عرصے اس میں جان لیوا امراض کے خطرے کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی فرد کا جسمانی وزن بڑھ جاتا ہے اور وہ اسے وہاں پر ہی روک لیتا ہے تو بھی اس میں شوگر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق خطرے کی گھنٹی اس وقت بجتی ہے جب جسمانی وزن میں اضافہ مسلسل ہوتا چلا جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وزن بڑھنے سے روکنے کے لیے پروٹین سے بھرپور ناشتہ، میٹھے مشروبات سے گریز، جسمانی وزن میں کمی لانے میں مددگار غذاؤں کا استعمال، چائے یا کافی کا استعمال کم کرنا اور اچھی نیند لینا معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔